مسائل بیان کر رہے تھے نا کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جب آدمی طواف کرنا چاہے نا تو پہلے 3 اشواط میں رمل کرے. آگے کہہ رہے کہ قل ویمشی بالباقی علی عینته، کہ باقی جو 4 اشواط ہیں اس میں اپنی حیات کے ساتھ ہے، اپنی عام عادت کے مطابق ہے، زیادہ نہ تیز زیادہ نہ کم. فعلى ذلك اتفق، اسی پر متفق ہو چکے ہیں روات و روی حضرات نسکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ السلام کے افعال حج جن حضرات روات نے نقل کی ہے نا اس پر متفق ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری 4 چکروں میں رمل نہیں کیا تھا. والرمل، اور جو رمل کرے گا نا من الحجر الى الحجر، حجر اسود سے چلنا شروع کرے پھر حجر اسود تک ہوگا. هو المنقول، اسی طرح منقول ہے من رمل النبی علیہ السلام علیہ السلام کا رمل بھی. آگے کہہ رہے فَإِنْ النَّاسَ، اگر لوگوں کی بھیڑ ہو جائے نا، ازدحام ہو جائے پھر رمل میں، تو پھر رمل کو نہ چھوڑے کہ جو سنت طریقہ یہ کرنا پڑے گا. البتہ یہ کرے کہ قامہ ذرا ٹھہر جائے. فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا، جب خالی جگہ لے کہ وجد فرجتاً، تو رمل اس کے بعد رمل شروع کر لے. انه لا بدل، اس کو کوئی بدل ہی نہ متبادل چیز، تو فیقف کو ٹھہرے گا ذرا حتی یقیمه علی وجہ السنہ، کہ سنت کے مطابق اسے قائم کرے. بخلاف الاسلام، اسلام ایسا نہیں نا کیونکہ اس کا بدل موجود ہے. لأن الاستقبال بدل له، کہ صرف حجر اسود کی طرف استقبال کرنا، رخ کرنے بھی اس کا کیا ہے، متبادل ہے. قال کہ فرما رہے کہ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ إِنِ اسْتَطَاعَ، کہ جس مرتبہ بھی حجر اسود پر آئے نا تو جب طاقت و اذا پہنچائے بغیر، اسی طرح سے کوئی گناہ کی بغیر، تو کیا کرے، حجر اسود کو ہاتھ لگائے یا کوئی لاٹھی وغیرہ لگائے. لأن اشواط الطواف، کہ طواف والی جو اشواط نہ چکرے ترکعات الصلاۃ، نماز کی رکعتوں کی طرح ہے. فکما یفتتح یکفما یفتتح کل رکعت بالتکبیر، جیسے آدمی ہر رکعت کیا کرتا ہے تکبیر کے ساتھ شروع کرتا ہے نا کہ اللہ اکبر کے ساتھ، تو یفتتح کل شوط باستلام الحجر، ہر شوط کو ہر چکر کو شروع کر دے گا، اس کا افتتاح کرے گا کس سے، استلام حجر سے. کہہ رہے کہ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِسْلَامَ، اگر اسلام کی طاقت نہ رکھ سکنے کا معنی ہے کہ کسی کو ضرر نہ دینا، تو پھر اسی صورت میں استقبال کی طرف صرف رخ کرے. وَكَبَّرَ وَحَلَّلَ، تکبیر کا ہے، تحلیل کا ہے، علامہ ادا کرنا پہلے بھی مصنف سے نکا کہ ہم نے بتا دیا. وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِ، 2 رکن، رکن یمانی اور وہ رکن جو حجر اسود کے قریب ہے نا، ان دونوں کو ہاتھ لگائے گا. رکن شامی، رکن عراقی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کہ رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگائے گا. وہ حسن مستحب طریقے کی ظاہر روایت ظاہر ہے. اور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آئے کہ نہیں انہ سنت طریقہ ہے. وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُ، من دون کے لوگ کسی اور رکن کو ہاتھ نہ لگائے کہ وہ سنت نہیں ہے. فَإِنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام كَانَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، کہ صرف ان دونوں رکنوں کو کیا کرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے. رکن کسے کہتے ہیں، یعنی دیوار کا جو سائڈ ہوتا ہے نا اس کو رکن کہتے ہیں، کونا زاویے کو کہتے ہیں. وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُ، من دون کے لوگ کسی اور کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی رکن عراقی، رکن شامی. آگے کہہ رہے کہ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ، طواف کو ختم کرے گا بالاستلام، استلام کے ساتھ کیا معنی کہ ایک طواف پورا ہو جاتا ہے کہ استلام سے پورا ہو جاتا ہے اور استلام سے شروع ہو جاتا ہے، کہ یعنی استلام الحجر. قال آگے فرمایا کہ جب اس نے طواف پورا کیا نا، طواف کے بعد پھر کیا ہوگا، 7 چکرے لگانے کے بعد قال ثم يأتي المقام، مقام ابراہیم کے پاس آئے گا. فيصلي عنده ركعتين، وہاں پر بھی پڑھ سکتے، کسی اور جگہ بھی پڑھ سکتے، وہاں پر پھر 2 رکعتیں پڑھ لیا، ہمارے نزدیک واجب ہے. او حیث تیسر من المسجد، یا مسجد میں جہاں بھی اس کے لیے آسان ہونا، اپنی آسانی کے لیے پڑھے، وہاں جس جگہ چاہے. وہی واجبۃ عندنا، 2 رکعت نماز پڑھنا ہمارے نزدیک واجب ہے. کہ قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ تم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، امر کس کے لیے، وجوب کے لیے ہے. وقال شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، یہ 2 رکعت سنت ہے، لیکن اعدام دلیل الوجوب میں کہتے کہ دلیل وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے، منعدم ہے. علماء کہتے کہ نہیں، قول علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَلِيَصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ، ہر 7 چکروں پر طائف یعنی طواف کرنے والا شخص رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھے. والامر للوجوب، اور امر جب کوئی قرینہ صارفہ عن الوجوب نہ ہونا تو کس کے لیے ہوگا، وجوب کے لیے ہوگا.
ثم يودي الى الحجر، پھر حجر اسود کی طرف واپس آئے گا، لوٹے گا، فیستلم سے ہاتھ لگائے لے مرویہ. آپ علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی صحابہ حضرات نے نقل کی کہ ان النبی علیہ السلام لما صلی رکعتین، جب 2 رکعت نماز پڑھ لیتے نا دوگانے طواف، عاد الى الحجر، حجر اسود کی طرف واپس آتے. اصل میں بات یہ ہے اس کے متعلق کہ ان کل طواف بعده السعی، ہر ہوتا جس کے بعد سعی ہونا، یعود الى الحجر، حجر کی طرف لوٹے گا. لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام، کیونکہ جب طواف شروع ہوتا تھا کس سے؟ استلام سے، تو فقط السعی یفتتح به، صدر السعی به سے شروع کی جائے گی. بخلاف ما لم يكن بعده السعی، اگر اس طواف کے لیے اس کے بعد سعی نہ ہونا تو پھر استلام کی ضرورت نہیں. حالانکہ فرما رہے کہ یہ جو طواف ہے نا، یہ طواف کون لوگ کرتے ہیں؟ آفاقی وغیرہ لوگ کرتے ہیں. کہ وہذا الطواف طواف القدوم، اس طواف کو کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم کہتے ہیں. یعنی قادمین کے لیے ہے جو خارج سے آتے ہیں نا، باہر کے علاقوں سے آتے ہیں. ویسمى طواف التحیہ، اس کو طواف تحیہ بھی کہتے ہیں. طواف تحیہ کیا معنی؟ یعنی تحیہ کے لیے کیا جاتا ہے نا طواف. تحیہ کا کیا معنی؟ تحیۃ المسجد، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو. تیسری طرح تحیۃ الطواف بھی ہوتا ہے نا، کہ جب آدمی حرم شریف میں جائے نا تو حرم شریف میں کیا کرے؟ سب سے پہلے تحیہ کرے. تحیہ جیسے ہم کر دیتے نا، جب کسی کے ساتھ پہلی مرتبہ میں ملے تو ہم تحیہ کرتے کہ فحیوا بأحسن منها او ردوها. اس طرح بھی کیا ہے؟ ایک تحیہ ہے کہ ہم حرم شریف میں کیا کرا، باقی لوگ وغیرہ وغیرہ، اس کا کیا کرے؟ طواف قدوم کرے. وهو سنة السنة وليس بواجب، واجب نہیں ہے. وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انه واجب، طواف قدوم کیا ہے؟ واجب ہے. کیونکہ لقوله علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من اتى البیت، کہ جو بیت اللہ شریف کے پاس آئے، کیا منع؟ یعنی بیت اللہ کے لیے آئے نا طواف وغیرہ کے لیے، اور طواف کرنا چاہے، حج کرنا چاہے، عمرہ کرنا چاہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ فلیحیہ بالطواف، طواف کی ضرورت سے کیا کرے؟ تحیہ کرے. علماء کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی امر بالطواف، اللہ رب العزت نے طواف کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. والامر المطلق، اور امر مطلق جو ہوتا ہے نا، جس کے اندر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہوتا اور تکرار کا تقاضا بھی نہیں کرتا نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک ہی چیز کو شامل ہوتا ہے کہ لا یقتضی تکرار، وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. اور اس امر کا ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ طواف زیارت. فقد تعین طواف الزیارت بالاجماع، باجماع علماء. ولیطوفوا بالبیت العتیق، کیا مراد ہے؟ طواف زیارت متعین ہے. ہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا نا کہ طواف قدوم واجب ہے، فیما رواه، جو روایت اس نے نقل کی نا، سماہ تحیہ، پیغمبر علیہ السلام نے اس کا نام تحیہ رکھا نا کہ فلیحیہ، وہ دلیل الاستحباب. یہ بذات خود کیا ہے؟ استحباب کی دلیل ہے، نہ کہ وجوب کی. آگے کہہ رہے کہ ولیس علی اہل مکہ طواف القدوم، مکی والے لوگ اور جو وہاں کے لوگ ہیں نا، ان پر طواف قدوم واجب نہیں ہے اور نہ ضروری ہے. لانعدام القدوم فی حقہم، کیونکہ وہ تو قادمین نہیں ہے. قادم کس کو کہتے ہیں؟ آنے والا. حالانکہ کہہ رہے کہ جب اس نے طواف وغیرہ کر دیا نا، ثم یخرج الی الصفا، پھر صفا پہاڑی کی طرف جائے. کل تو پہاڑی نہیں، لیکن اس کے لیے جگہ بنائی ہے نا صفا مروہ کے لیے. فیصعد علیہ، اس پر چڑھے، یستقبل البیت، بیت اللہ کی طرف رخ کرے، ویکبر ویہلل ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام پر درود بھی پڑھے، تکبیر و تحلیل بھی کہے. فیرفع یدیہ، ہاتھ بھی اٹھائے دعا وغیرہ کے لیے. ویدعو اللہ لحاجتہ، اور اللہ سے کیا مانگے؟ اپنی حاجت کے لیے دعائیں مانگے. لما رویہ، روایت کی گئی ہے ان النبی علیہ السلام صعد الصفا، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے تھے. حتی اذا نظر الی البیت، جب بیت اللہ شریف نظر آیا تو قام، وہاں رک گئے. مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف آپ علیہ السلام نے رخ کیا تھا. یدعو اللہ، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ثنا وغیرہ اس طرح سب کچھ اس لیے کرے نا کہ وَلِأَنَّ الثَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ، درود شریف اور ثنا حمد وغیرہ بیان کرنا، یقدمان علی الدعاء، یہ دعا سے پہلے اس لیے پڑھے جاتے ہیں نا تقریبا الی الاجابہ، تاکہ یہ دعا زیادہ قریب ہو جائے قبول ہونے کے. کما فی غیرہ من الدعوات، جیسے دوسری دعائیں ہیں نا کہ اس سے پہلے کیا کرنا سنت طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے کہ آدمی درود شریف پڑھے، ثنا وغیرہ کرے، اللہ کی تعریف کرے.
والرفع ہاتھ اٹھانا سنت الدعاء، دعا کی سنت نہ تواتر وغیرہ سے ثابت ہے. وانما يصعد بقدر ما يسير البيت بمرحى منه، اتنی بلندی پر چڑھے گا نا اتنی مقدار کہ بیت اللہ شریف اس کے سامنے ہے. بمرحى منه منی نہیں اسے دیکھنے میں آئے، نظر آئے. لأن الاستقبال هو المقصود بالصعود، کہ صعود سے مقصود یہی ہے نا کہ بیت اللہ شریف اسے کیا ہے، نظر آئے. اور استقبال سے مقصود یہی ہے نا کہ وہ کیا کرے، بیت اللہ شریف کو دیکھ سکے. ويخرج الى الصفا من اي باب شاء، پھر صفا پہاڑی کی طرف جو نکلے گا نا سعی کے لیے، جس دروازے سے نکلے اس کی مرضی ہے. وانما خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم من باب بني مخزوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باب بني مخزوم سے نکلے تھے اس کی طرف. وہ الذي سمى باب الصفا، اس کو باب الصفا بھی کہا جاتا ہے. لانه كان اقرب الابواب الى الصفا، کہ صفا کا قریب دروازہ ہے نا، سنت طریقہ وغیرہ نہیں ہے لیکن قریب زیادہ ہے. حالانکہ فرمایا کہ جب یہ صفا پہاڑی پر چڑھ گیا یہ کیا کرے گا، ثم ينحط نحو المروہ، مروہ کی طرف اترے گا. ويمشي على عينته، عام رفتار کے ساتھ سکون وقار کے ساتھ جائے گا. فاذا بلغ بطن الوادی، جب وادی کی پیٹ میں پہنچ جائے نا درمیان میں، يسعى بین الملین الاحزرین، یہ جو دو ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے نا آج کل بھی، اور ہری پٹیاں بنائی گئی تھی کچھ زمانہ پہلے، تو ان دونوں کے درمیان کیا کرے، دوڑے. سعین مانا کیا کرے، دوڑے. یسعى سعین دوڑے وہاں. ثم يمشي على عينته، پھر عام رفتار سے جائے حتى يأتي المروہ، کہ مروہ تک آئے. ويصعد عليها، پھر اس پر چڑھے. ويفعل كما فعل على الصفا، مروہ پر اسی طرح کرے، درود شریف پڑھے، دعائیں وغیرہ کرے اور بیت اللہ کی طرف رخ کرے جیسے صفا پر کیا تھا. تو صفا سے مروہ تک جانا کیا ہوگا، ایک چکر اور ایک شوط شمار ہوگا. لمارو یہ روایت کی گئی ہے ان النبی علیہ السلام نزل من الصفا، کہ آپ علیہ السلام صفا پہاڑی سے اترے. وجعل يمشي نحو المروہ، مروہ کی طرف جا رہے تھے. وسعى في بطن الوادي، اور وادی میں ذرا دور تھے یعنی قدموں میں تیز ہو جاتے تھے. حتى اذا خرج بطن الوادی، کی جب بطن وادی سے نکلتے نا مشا، تو پھر آرام سے چلے جاتے. حتی صعد المروہ، مروہ پر بھی چڑھ جاتے. وطاف بینہم 7 اشواط، اور اس میں 7 چکریں لگاتی. وہذا شوط واحد، ایک چکر شمار ہوگی. کیا مانا کہ صفا سے مروہ تک ایک، ایسا نہیں کہ وہ بستی میں پھر ایک شمار ہوگی. صفا سے مروہ تک ایک شمار ہوگی، یہ نہیں کہ صفا سے مروہ تک پھر مروہ سے صفا تک آئے تو ایک چکر نہیں، صرف ایک مرتبہ جانا ایک چکر ہے. فیطوف 7 اشواط، اسی طرح سے 7 چکریں لگائے. یبدأ بالصفا، صفا سے شروع کرے گا. ویختم بالمروہ، مروہ پر ختم کرے گا. ویسعى بین فی بطن الوادی، اور بطن وادی میں بھاگے گا ذرا. فی کل شوط، ہر چکر میں. لیمارو نے پہلے بھی بتا دیا. وانما يبدأ بالصفا، صفا سے کیوں شروع کرے گا، کیونکہ لقول علیہ السلام، علیہ السلام نے فرمایا تھا بھی اس کے متعلق کہ ابدأوا بما بدأ اللہ تعالی به، جس سے اللہ نے اس کے متعلق شروع فرمایا ہے نا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا کا لفظ پہلے ہے نا تو اس طرح تم بھی شروع کرے. ثم السعی بین الصفا والمروہ واجب، یہ واجب ہے. سعی واجب عمرے میں ہو یا حج میں، وليس برکن، فرض نہیں ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، انه رکن، ایک رکن فرض ہے. لقول علیہ السلام، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی كتب علیکم السعی فاسعوا، کہ اللہ نے تمہاری پر سعی واجب کی ہے، پس سعی کرو. ولنا ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہمارے لیے دلیل ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کو کیا کرے، طواف کرے. طواف کا کیا معنی، سعی کرے. ومثلہ، اور جیسی تدبیر جو ہوتی نا کہ فلا جناح، جناح کی نفی کرنا، یستعمل للاباحۃ، یہ تو اباحت جواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، اسی تدبیر استعمال کی جاتی ہے. تو فینفی الرکنیہ، رکنیت کو تو نفی کر دے گا. ہاں پہ واجب کیوں ہے، تو اصل میں یہ ایک شعبے کے لیے تھا نا کہ ہندو پہاڑی پر جاہلیت کے زمانے میں تو بت رکھی ہوئی تھی نا، تو صحابہ حضرات نے ذرا حرج محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی گناہ کی بات ہو. تو آپ اللہ رب العزت نے آیت اتاری کہ فلا جناح علیہ یطوف بہما، کہ جناح نہیں ہے. جناح کا یہ معنی نہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو خیر ہے، معنی کہ واجب ہے. والایجاب، اور بین کے رکن
رکنیت اور ایجاب کی ایجاب اور رکنیت دونوں کی نفی کرتی ہے دلیل. الا انا عدلنا عنہ فی الایجاب، اگر ہم نے اس سے کیا کر دیا عدول کر دیا ایجاب کی طرف. کیا مانا؟ یعنی ایجاب تو نفی نہیں کرتے، البتہ کس کی اسم کی نفی کرتے، تعصم کی نفی کرتے ہیں. ولأن الرکنیت اور رکن ہونا فرض ہونا نہ لا تثبت الا بدلیل مقطوع به، تو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے. ولدلیل ایسی کوئی دلیل نہیں پائی جا رہی. ثم معنی ما روا، پھر معنی اس حدیث کا کیا ہوگا جو امام جابر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی؟ تو معنی یہ ہوگا نا کہ ان اللہ كتب علیکم السعی کا معنی یہ ہے نا کہ ان اللہ كتب استحبابا، کہ یہ کیا ہے پسندیدہ ہمارے، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری پر واجب کیا ہے یا لکھ دے استحبابی طور پر لیتے. کما بقولی تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس قول میں نا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یا تم میں کسی کے مرنے کا واقع جائے تو پھر وہ وصیت کرے، حالانکہ وصیت واجب نہیں، سنت مستحب طریقہ اللہ الآیہ. پھر آگے فرما رہے کہ جب صحیح بھی کہنا تو ثم یقیم بمکہ، ثم یقیم بمکہ حراما، پھر اس طرح سے محرم ہو کر رہے گا مکے میں، لأنه محرم کیا ہے محرم بالحج، اس نے حج کا احرام باندھا ہے. فلا يتحلل قبل الاتيان بافعاله، جب تک حج کے افعال پوری نہ کریں تو حلال نہیں ہوگا. ويطوف بالبيت كلما بدا له، جب اس کے لیے مناسب وقت ملے نا تو طواف کرے، نفلی طواف. نفلی طواف مشروع ہے نا، اتنی بھی کر سکتے اور اس کے ساتھ دوگانے طواف وغیرہ بھی پڑا کرے. کہ لأنه يشبه الصلاة، کہ یہ طواف جو ہے نا نماز کی طرح حکم وغیرہ میں، طہارت کے اندر بھی اس کا حکم نماز کی طرح، اسی طرح اور بھی. قال علیہ السلام، علیہ السلام نے فرمایا کہ الطواف بالبیت صلاۃ، کہ طواف کرنا بیت اللہ شریف یہ بھی نماز کی طرح ہے. جیسے فرض نماز کیا ہوتی ہے اس کے لیے ہم طہارت اختیار کرتے ہیں، نفلی طواف کے لیے، نفلی نماز کے لیے بھی طہارت ضروری، اس طرح اور بھی احکام میں، صرف کلام وغیرہ میں اور اسی طرح دوسرے احکام میں چلنے میں نماز سے الگ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ والصلاۃ خیر موضوع، تمام وضع شدہ عبادات میں، تمام مشروع عبادات میں نماز سب سے زیادہ کیا ہے؟ بہتر عبادت ہے اور اچھی عبادت ہے، ایک بہترین عبادت ہے. کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دینا کہ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، اگر اس کی کوئی اور بہترین عبادت ہوتی نا تو اس کا حکم دیا ہوتا. تو فقط طواف اس طرح طواف بھی ہے. الا انه لا يسعى عقیب هذه الاطوفه في هذه المدة، یہ جو نفلی طواف کرے گا نا اس کے بعد کوئی سعی نہیں کرے گا، کیونکہ سعی صرف واجب ہوتی، کوئی نفلی سعی نہیں ہوتی. لأن السعی لا يجب فيه الا مرة، یہ سعی چاہے طواف میں ہونا یا عمرے مشترکہ کی مرتبہ ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے. والتنفل بالسعی غیر مشروع، اور کوئی نفلی سعی نہیں ہوتی. والتنفل بالسعی کیا معنی؟ نفلی سعی کرنا غیر مشروع ہے، یعنی شریعت میں نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ وَيُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكَعَتَيْنِ، جو نفلی طواف بھی کر رہے ہیں نا تو اس کے لیے دو رکعت نماز پڑھے گا. وہی رکعت الطواف، یہ رکعتیں سے کیا مراد ہے؟ طواف کی دوگانا ہے، طواف مراد ہے. علامہ بیان نفلی بھی بیان کر دیا. یہاں تک جب بات ہوگی نا اس نے بہت کر دیا تو اب آگے 8ویں تاریخ ہوگی نا ذی الحجہ کی، تو پھر کیا کرے؟ قول فرما رہے کہ پیدا کانا قبل یوم الترویہ، جب یوم الترویہ سے پہلے کی بات ہونا، یعنی 8 تاریخ سے پہلے، بیوم ایک دن پہلے، خطب الامام خطبۃ، امام خطبہ دے گا، یعلم فیہ الناس الخروج الی منی والصلاۃ بعرفہ، والصلاۃ بعرفہ، بعرفات والوقوف والحفاظ، کہ امام صاحب اس میں کیا سکھائے گا لوگوں کو؟ منی کی طرف جانا، عرفات میں نماز کا پڑھنا، اور اس طرح وقوف کرنا عرفات میں، اور حفاظت سے واپس آنا، یہ سب کچھ سکھا دے گا. والحاصل حاصل یہ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان فی الحج ثلاثہ خطب، حج میں 3 خطبے ہوتے ہیں. اولهما ذکرنا پہلے سے ہی، وہ ثانیہ بعرفات، یوم عرفہ، دوسرا عرفات میں ہوگا 9 ذی الحجہ کو، عرفے کے دن. والثالثہ بمنی، تیسرا خطبہ کہاں ہوگا؟ منی میں فی الیوم الحادی عشر، 11 تاریخ کو. فیفصل بین کل خطبتین بیوم، پس ہر 2 خطبوں کے درمیان فصل لائے گا. کیا معنی؟ ایک دن کے بعد واقع ہوگا. ایک اس کو ہوگا 8ویں تاریخ کو، دوسرا 9ویں تاریخ کو، اور تیسرا کس کو؟ 11ویں وغیرہ تاریخ کو. وقال ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یخطب فی 3 ایام متوالیہ، کہ یہ خطبے جو دے گا نا پہ در پہ خطبے دے گا 3 دنوں میں. اول یوم الترویہ، پہلے یوم الترویہ میں ہوگا، لأنها ایام الموسم،
کہ لأنها يجو يوم الترویہ یجو کیا ہے دن نا یہ 3 ایام لأنها ایام الموسم کہ یہ حج کی متفق ایام ہوتے ہیں. اور اس طرح سے ومجتمع الحاج کہ حاجی کی جمع ہونے کی جگہ ہے نا اکثر اس میں حاجی جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے انہی دنوں میں کیا کرے پہ طرف پہ خطبے دے دے. ولانا کہتے کہ ان المقصود منها التعلیم کہ خطبے کا دینا صرف مقصود نہیں بذات خود بلکہ اس مقصود یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو احکام سکھائے جائے. ویوم الترویہ ویوم النحر یوم الترویہ اور اس طرح سے یعنی 8ویں تاریخ و یوم النحر اور 10ویں تاریخ یوم اشتغال یعنی مشغول ہونے کا دن ہوتے ہیں. اس میں مناسک وغیرہ ادا کی جاتے ہیں. فکان ما ذکرنا تو ہم نے جو ذکر کیا نا کہ 2 خطبوں میں تفریق لائے گئے دن کے ساتھ ان بہت میں زیادہ فائدہ ہے لوگوں کے لیے نفع مند ہے. اس سے لوگ نفع مند ہوگے نافع ہے. وفی القلوب انجعو اور دل میں زیادہ کیا ہے پر اثر ہے زیادہ مؤثر ہے. آگے کہہ رہے فیضا صلی الفجر یوم الترویہ بمکہ تھا جب مکے میں وہ 8 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنا خرج الى مینا مینا کی طرف جانا شروع کرے. فیقیم بها مینا میں وہاں پر قیام کرے حتی یصلی الفجر من یوم عرفہ کہ عرفے والی جو صبح کی نماز وہاں پر پڑھے. لما رویہ یہ روایت کی گئی کہ ان النبی علیہ السلام صلی الفجر یوم الترویہ بمکہ کہ 8 تاریخ کو صبح کی نماز آپ علیہ السلام نے مکے میں پڑھی تھی. فلما طلعت الشمس جب سورج چھڑ آئے راح الى مینا پھر مینا کی طرف جائے. فصلی بمنا الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر پھر وہاں پر 5 نمازیں پڑھی. ثم راح الى عرفات پھر عرفات کی طرف آئے. آگے کہہ رہے کہ ولو بات بمکہ لیلۃ عرفہ اگر ایک آدمی عرفے رات گزاری مکے میں نا جو عرفی والی رات ہے نا وصلی بها الفجر فجر کی نماز مکے میں پڑھے. ثم غدا الى عرفات پھر اس کے بعد عرفات میں جائے. عمر بمنا اور مینا سے گزرے اجزا اس کے لیے کافی ہوگا لیکن اچھا نہیں ہوگا. لانه لا يتعلق بمنا في هذا اليوم اقامه نسك کہ مینا میں کوئی ایسا حکم متعلق نہیں ہوتا نا کسی نسک کسی عبادت کا قائم کرنا اس سے متعلق نہیں ہے. اس لیے اگر ایسا کرے تو جائز ہوگا لیکن هو صاحب ترکه الاقتداء برسول اللہ علیہ السلام لیکن اس نے اچھا نہیں کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتداء اور آپ علیہ السلام کی پیروی اس نے چھوڑ دی اس لیے اچھا نہیں ہوگا. اولا کی فرما رہے کہ ثم توجہ الى عرفات پھر عرفات کی طرف یہ آدمی چلنا شروع کرے فیقیم بھی وہاں پر اقامت کرے. لما روینا پہلے بھی بتا دیا وهذا بین الاولویہ یہ اولا ہونے کی بات ہے. اما لو دفع قبل اگر ایک آدمی سے پہلے جائے یعنی طلوع شمس سے پہلے جازتی بھی جائے کہ لانه لا يتعلق بهذا المقام حکم کے بھی سب کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا. قال فلس نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اصل یعنی مقصود میں یہ بات فرمائی ہے کہاں ہے کہ ينزل بها مع الناس لوگوں کے ساتھ وہاں پر رہے. لان الانتباذ اکیلے رہنا انفراد اختیار کرنا انفرادیت اختیار کرنا تجبر یہ تو ذرا تکبر نہ تجبر کی بات ہے. والحال حال تضرع اور یہ حالت کس کی ہے تضرع کی حالت ہے نا کہ عرفات وغیرہ میں جائے تو یہ تضرع کرے. والاجابۃ فی الجمع ارجح اور جب یہ لوگوں کے ساتھ ہوگا نا تو جماعت میں دعا کی قبول ہونے کی رجا زیادہ ہوتی ہے امید زیادہ ہوتی ہے. اور جماعت کے ساتھ مل کر لوگوں کے ساتھ مل کر انسان کی عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے بھی ان کے ساتھ رہی. وکیلا کسی نے کہا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ہے مراد ہو کہ ان لا ينزل على الطريق کہ راستے میں نہ آئے کہ لا يضيق على المار کہ گزرنے والوں کو تنگ نہ کرے ان کے لیے حرج کا سبب نہ بن جائے. قال کہ فرما رہے کہ وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ جب عرفات میں سورج زائل ہو جائے يصلي الامام بالناس الظهر والعصر یہ کہہ رہا ہے کہ جب سورج زائل ہو جائے نا تو اس کے بعد کیا کرے يصلي الامام بالناس الظهر والعصر کہ امام ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا کس کو لوگوں کو جماعت کے ساتھ. امام سے کیا مراد ہے امام اعظم یعنی اسی طرح خلیفہ اور اس کا نائب وغیرہ. فیبتدئ بالخطبہ خطبہ وغیرہ کیا کرے شروع کرے. فیخطب خطبہ خطبہ پڑھے گا یعلم فیہ الناس لوگوں کو اس میں تعلیم کرے سکھائے احکام وغیرہ. الوقوف بعرفہ کے عرفے موقوف کیسے کرو گے. والمزدلفہ اس طرح مزدلفہ وہاں
وہاں کے احکام، ورمی الجمار شیطانوں کا مارنا رمی کرنا، والنحر اور اس طرح سے نحر اور اس کے احکام عید کے احکام، والحلق اس طرح سرمونی وغیرہ کے احکام، وطواف الزیارہ طواف زیارت والے احکام وغیرہ کے طواف زیارت آخر میں کرے، اور یخطب خطبتین دو خطبے پڑھے گئے، یفصل بینہما بجلسۃ کما فی الجمعہ، دو خطبوں کے درمیان ذرا فاصلہ کرے گی، یعنی 3 تسبیحوں کے برابر دے دے گا، فاصلہ کرے جیسے جمعے میں ہوتا ہے۔ هكذا فعله رسول اللہ علیہ السلام، اس طرح علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یخطب بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد خطبہ دے گا، نماز سے پہلے نہ دے، کیونکہ لنا خطبۃ وعظ و تذکیر، کی وعظ و تذکیر والا خطبہ ہے نا، فشبہ خطبۃ العید، عید کے خطبے کی طرح ہے۔ مولانا کہتے کہ نہیں، مولانا ماروین ایک تو ہماری دلیل نہ کہ آپ علیہ السلام نے بھی ایسے کی، اور ساتھ ساتھ لأن المقصود منها، کہ خطبے سے مقصود کیا ہوتا ہے تعلیم المناسک، مناسک وغیرہ سکھانا، والجمع منها، اور اسی طرح سے جمع بین الصلاتین مقصود ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کریں یہ سکھائی طریقہ وغیرہ، اور ظاہر المذہب، ظاہر مذہب میں ظاہر قول یہ ہے نا کہ صعد الامام المنبر، کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے کسی اونچی جگہ پر، فجلس بیٹھ جائے گا، اذن المؤذنون، تو پھر جو مؤذن ہوں گے نا وہ اذان دے دے وہاں پر، کما فی الجمعہ، جیسے جمعے میں ہوتا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے نا تو اس کے سامنے مؤذن اذان دیتا ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ آیا ہے کہ انہ یؤذن قبل خروج الامام، کہ امام کے نکلنے سے پہلے اذان دے۔ وعن حدوث روایت یہ آئی اس سے کہ انہ یؤذن بعد الخطبہ، خطبے کے بعد اذان دے، لیکن والصحیح ما ذکرنا، صحیح بات یہ ہے کہ جب امام ممبر پر تشریف فرما ہو جائے اس وقت اذان دے، لأن النبی علیہ السلام لما خرج واستوى على ناقته، کہ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے اور اونٹنے پر بیٹھ گئے کہ اونچی جگہ پر رہے نا لوگ دیکھ سکے، تو اذن المؤذنین بین یدیہ، تو آپ علیہ السلام کے سامنے مؤذنین نے اذان دی، ویقیم المؤذن بعد الفراغ من الخطبہ، پھر خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جو مؤذن ہوگا نا وہ اقامت بھی دے، لأنه اوان الشروع فی الصلاۃ، کیونکہ اب وقت آ گیا کس کا، نماز کا، کہ نماز کی شروع ہونے کا وقت آیا کہ اب اس کیا کرے اقامت شروع کرے۔ فشبہ الجمعہ، جمعے کی طرح ہے کہ جب امام کیا ہو جائے اذان سے فارغ ہو جائے اور اس طرح سے امام خطبہ پڑھے نا تو خطبے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، خطبے کے بعد آدمی اقامت کرنا شروع کرتا ہے، اقامت پڑھتا ہے۔ قال کہ فرمائے کہ وہ یصلی بہم الظہر والعصر فی وقت الظہر، یہ جمع تقدیم ہے نا کہ اس میں کیا کرے، امام ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت میں پڑھائے، یعنی ظہر کے وقت میں پڑھائے، بے اذان ایک اذان دی و اقامتین، اور 2 اقامت اس کے لیے کمی الگ الگ۔ وقد ورد النقل المستفیض باتفاق الرواة بالجمع بین الصلاتین، کہ یہ کیا ہے مشہور حدیث مستفیض من الشائع ہے، مشہور ہے، اور روات حضرات نے اتفاق کیا ہے کہ جمع بین الصلاتین ہوگا وہاں پر، یہ جمع بین الصلاتین صورت میں ہوگا نا کہ وہاں پر امام وغیرہ پڑھائے۔ وفی مروہ جابر رضی اللہ عنہ، اور اس روایت کے مطابق جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل کی ہے کہ ان النبی علیہ السلام صلاہما فی اذان و اقامتین، ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ ہی نماز آپ علیہ السلام نے پڑھی تھی، دونوں نمازیں۔ ثم بیان، پھر اس کا یہ بیان کرنے کہ انه یاذن للظہر، ظہر کے لیے اذان دے گا، ویقیم للظہر، ظہر کے لیے اذان بھی دے گا، ویقیم للظہر، اور ظہر کے لیے اقامت بھی پڑے گا۔ ثم یقیم للعصر، پھر عصر کے لیے صرف اقامت دے، اذان نہ دے، کیونکہ لأن العصر یؤدى قبل وقته المعهود، کہ عصر کی نماز تو اپنے معہود مقرر وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے نا، فیفرض بالاقامت، تو اس کے لیے صرف اقامت پڑھی جائے گی، اعلاما للناس، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کب کیا ہے عصر کا وقت وغیرہ۔ آگے کہہ رہا ہے کہ ولا يتطوع بین الصلاتین، یہ جو جمع ہوتا ہے نا جمع بین الصلاتین، اس کے درمیان نفل نماز وغیرہ نہیں پڑے گا، تحصیلا لمقصود الوقوف، کہ مقصود کیا ہے کہ وقوف حاصل ہو جائے، ولہذا قدم العصر على وقته، اسی لیے عصر کی نماز اپنے مقررہ وقت سے آگے کر دی گئی۔ فلو انه فعل، اگر کوئی نفل وغیرہ پڑھے نا تو فعل مکروہ، ایسا کام اس نے کیا کر دیا، مکروہ کام کر دیا۔ واعاد الاذان للعصر، پھر اگر ایسا کیا ہونا تو عصر کے لیے بھی نئی اذان دی تھی، ظاہر روایت خلافا لما روی عن محمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی آیا ہے کہ نہیں، نئی اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، لأن الاشتغال بالتطوع او بعمل آخر، کہ نفل بھی مشغول ہونے کوئی اور
الاذان الاول پہلی والی جو اذان ہوتی ہے نا اس کا اتصال ختم کرتے ہیں. اور کیا میں نے اتصال ہوا تو یہ تھا نا کہ کیا کرے صرف اقامت دے, جب درمیان میں کچھ اور کام کرے نا تو اس اذان کا جو اتصال تھا نا نماز کے ساتھ وہ ختم کر دیا. فیعیدہ للعصر, اسی لیے کیا کر دے عصر کے لیے اب اذان کا اعادہ کر. اس لیے نہیں ہے کہ سے وقوف مقصود وقوف ویسی بھی ہو جاتا ہے, حاصل ہو جاتا ہے. فإن صلى بغیر خطبۃ نجم, اگر خطبے کے بغیر کوئی نماز پڑھے نہ جمع وغیرہ کرے تو یہ بھی جائز ہے, لیکن ایسا اچھا کرنا نہیں ہے. لأن هذه الخطبہ جو خطبہ ہے نا لیست بفریضہ, فرض نہیں ہے, صرف سنت طریقہ. آگے کہہ رہے ہیں قال ومن صلى الظهر في رحله, اگر کوئی آدمی جو اس نے اپنے لیے جگہ بنائی ہے نا, رحل سے کیا مراد ہے کجور, اسی طرح سے خیمہ وہاں پر بنائے جاتے تھے پہلے زمانے میں, اب الگ سسٹم بندوبست ہے. تو اگر ایک آدمی اکیلے نماز پڑھے نا وحدہ صلی العصر فی وقت عبرت کے لیے جائز نہیں ہے کہ دونوں نمازوں کو جمع کرے جمع تقدیم کے طور پر. عصر کی نماز کو اپنے وقت پر پڑھے گا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی کے نزدیک. فقال صاحبین حضرات فرماتے کہ نہیں یجمع بینہما المنفرد, منفرد یا امام کے ساتھ پڑھے وہ بھی دونوں کو جمع کر کے پڑھے گا. لأن جواز الجمع, کہ جمع کا جو جواز ہے نا پر جمع بین صلاتین تو جائز نہیں ہے حدیث میں نا, لیکن یہ دو جگہ اس سے مستثنا ہے, جمع تقدیم جمع تاخیر. ہاں جمع سوری جائز ہے وہ الگ چیز ہے, جمع حقیقی جائز نہیں ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو جمع کرنے کا جو جواز ہے نا للحاجت ہے, اس ضرورت کے لیے کہ امتداد الوقوف ہے کہ کبھی کبھی وقوف ممتد ہو جاتا ہے, لمبا ہو جاتا ہے. والمنفرد محتاج الیہ, اور منفرد بھی اس کا محتاج ہوتا ہے. ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہیں جمع نہیں کرے گا دونوں نمازوں کو, کیونکہ ان المحافظۃ علی الوقت فرض بالنصوص, کہ نصوص سے ثابت ہے نا کہ وقت پر محافظت کرنا, ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ فرض ہے. کہ الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے نا, تو فلا یجوز ترکہ, بس اس کا اپنے وقت سے ترک کرنا, چھوڑنا, ادھر ادھر کرنا جائز نہیں ہوگا. الا فیما ورد به الشرع, یا فیما ورد الشرع به, جس چیز کو شریعت نے خود جائز قرار دیا ہے نا, شارع علیہ السلام نے, جیسے جمع بین الصلاتین وغیرہ, تو تو جائز ہے نا, اس کے علاوہ کسی اور جگہ اس کا جواز نہیں ہوگا. وہ جمع بالجمع, اور کیا ہے کہ جمع کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے مع الامام, امام کے ساتھ, کہ یہ جواز جمع اس وقت ہوگا کہ وہاں پر نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے اور امام بھی وہاں پر موجود ہے اس کا نائب. والتقدیم لصیانۃ الجمع, اور جو وقت کو ہم مقدم کرتے نا اپنے ٹائم مقررہ ٹائم سے لصیانۃ الجمع, اس لیے کہ جماعت ملے اس کو, اس کی حفاظت ہو جائے. لأنه يعصر عليهم الاجتماع للعصر بعد ما تفرقوا في الموقف, کہ یہ جو جمع کا جواز دیا گیا ہے نا شریعت میں اس لیے دیا گیا کہ اگر ظہر کی نماز پڑھی جائے نا پھر تو سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر جائیں گے نا, متفرق ہو جائیں گے. دوبارہ عصر کے لیے جمع ہونے کیا ہوتا ہے, ذرا متاثر ہوتے, اس میں لوگوں کے لیے دشواری ہوتی, اسی لیے جواز دیا گیا. یہ نہیں لا لما تکراہ, اس لیے نہیں ہے کہ یہ جمع کس کے لیے امتدادی وقوف کے لیے, امتدادی وقوف کے لیے نہیں ہے, بلکہ تعثر سے بچنے کے لیے, تحرج اور حرج سے بچنے کے لیے ہے. لا منافات, کہ اس میں تو کوئی منافات ہی نہیں ہے نماز میں اور وقوف میں. ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الامام شرط فی الصلاتین جمیعا, کہ جو دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں امام شرط ہے کہ امام اگر نماز پڑھے, اگر امام نہ ہونا تو پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جمع کی نماز نہ پڑھے وغیرہ. وقال ظفر رحمۃ اللہ علیہ, امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ظہر کی نماز میں تو امام شرط نہیں, بالعصر خاصۃ, صرف عصر کی نماز میں خاص ہے. یعنی کیا مانا کہ عصر کی نماز میں امام کبیر کا ہونا شرط ہے, کیونکہ یہ نماز اپنے وقت سے پہلی پڑھی جا رہی نا, کوئی اختلاف واقع نہ ہو جائے. کہ لأنه هو المغیر عن وقته, کہ یہ اثر والی نماز اپنے وقت سے متغیر کی جاتی ہے نا, اپنے وقت سے پہلی پڑھی جاتی ہے, جس لیے امام ضروری ہے. وعلى هذا الخلاف, اسی اختلاف پر مبنی ہے الاحرام بالحج, کہ حج کے لیے اس امام وغیرہ نے احرام بھی باندھا ہو,
کہ یہ جو دونوں نمازیں ہیں اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جو امام نماز پڑھا رہا وہ خود بھی محرم بالحج ہو. اگر ایسا نہ ہونا تو پھر وہ نہ پڑھائے کوئی حالہ لازمی. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ان التقدیم علی خلاف القیاس، اثر کی نماز جو مقدم کی گئی ہے نا یہ خلاف قیاس ہے. عرفت شرعیت اس کی مشروع، اس کا مشروع ہونا معلوم ہے ہمیں نا. عرفت من علمت، اس کی مشروعیت اس کی شرعیت اور جواز ہمیں معلوم ہے. فی موصلت میں اذا کانت العصر مرتبتا علی ظہر، عصر کی نماز مرتب ظہر کی نماز پر اس طرح سے کہ مقدم بالجماعت مع الامام فی حالت الاحرام فی الحج، کہ یہ ظہر کی نماز پہلے پڑھی گئی ہو جماعت کے ساتھ اور ایسے امام کے ساتھ کہ جس نے حج کا احرام بھی باندھا ہو. تو اس پر اثر کی نماز مرتب ہے نا، تو اس لیے اثر کی نماز یہ بھی کیا ضروری ہے امام الاکبر المحرم باحرام الحج فیقتصر علیہ، پس اس پر یہ بات منحصر رہے گی، مقتصر رہے گی، کسی اور کی طرف ہم کیا نہیں کریں گے، متعدی نہیں کریں گے. راگی فرما رہے کہ ثم لابد من الاحرام بالحج قبل الزوال فی روایت. ایک روایت میں یہ آیا ہے نا کہ جو جمع تقدیم کیا جاتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ حج کا احرام زوال سے پہلے باندھے تاکہ کسی طرح سے گڑبڑ نہ ہو جائے. تقدیم للاحرام على وقت الجمع، کہ جمع کے وقت سے پہلے احرام باندھے. اور پھر دوسری روایت میں آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ زوال سے پہلے کر لے، بلکہ یکتفی بالتقدیم یا یکتفی بالتقدیم علی الصلاۃ، کہ نماز سے پہلے احرام باندھے ضروری کہ زوال سے پہلے ہو رہے. ان المقصود هو الصلاۃ، مقصود اصل میں کیا ہے، نماز کا پڑھنا اور اس کے لیے احرام کا باندھنا. تو وہ کسی بھی وقت باندھ لینا لیکن نماز سے پہلے ہونا چاہیے. اور آگے فرما رہے کہ ثم يتوجه الى الموقف، پھر اس کے بعد کیا کر لے، موقف کی طرف متوجہ ہو جائے. وہاں پر جو عرفات والا موقف ہے نا جگہ، فیقف بقرب الجبل، جبل رحمہ جو ہے اس کے قریب میں وقوف کرے زیادہ بہتر ہے. والقوم معه، اور یہ سی حالت ہوگی نا کہ قوم بھی امام اکبر کے ساتھ ہوگی. امام اکبر سے کیا مراد ہے، کا خلیفہ وغیرہ جو منتظم اور سارا معاملہ اس سے سپرد کیا گیا ہو. عقیبہ انصرافهم من الصلاۃ، نماز سے پھر جانے کے بعد. لأن النبی علیہ السلام راح الى الموقف عقیب الصلاۃ، کہ نماز کے بعد آپ علیہ السلام اس موقف کی طرف گئے تھے. والجبل، اور یہ جبل ہے نا یسمى جبل الرحمہ، اس کو جبل الرحمت کا نام دیا جاتا ہے. والموقف الموقف لازم، اور یہی موقف اعظم ہے، کسی اور جگہ بھی کھڑا ہے قیام کر سکتے ٹھہر سکتے. حالانکہ فرما رہے کہ وہ عرفات کلها موقف الا بطن عرنا، سوائے بطن عرنا کے عرفات پورا کا پورا موقف ہے، کھڑی ہونے کی جگہ. موقف کس کو اسٹینڈ جہاں پر ہم موٹر اسکوٹر وغیرہ کھڑے کرتے ہیں نا، تو یہ بھی کیا ہے سارا موقف ہے. جس جگہ بھی ٹھہرے تو کوئی بات نہیں ہوگی سوائے بطن عرنا کے لیے. قول علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عرفات کلها موقف وارتفع عن بطن عرنا، بطن عرنا سے دور رہو، وہاں نہ رہو. والمزدلفہ کلها موقف، اس طرح مزدلفہ بھی پورا کا پورا کیا ہے موقف ہے. وارتفع عن وادی محصر یا محصر، وادی محصر سے دور رہو، یعنی اس کے اندر وقوف نہ کرو. اور آگے فرما رہے کہ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَةٍ، کہ جو امام ہونا وہاں کا بڑا تو کیا کرے، جب عرفات میں عرفے کے دن نئی تاریخ کو نا عرفات میں جب وقوف کرے تو کسی راحلے پر کرے تاکہ لوگوں کو نظر آئے وغیرہ. اگر ایسا نہ کرے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں کہ لأن النبی علیہ السلام وقف على ناقته، کہ اس نے اپنے ناقے پر وقوف فرمایا تھا. وإن وقف على قدميه، اگر پیدل کرنا جائز اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. والاول افضل، اور پہلی والی سر افضل لما بینا کہ آپ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، حدیث میں آیا ہے. وينبغي ان يقف مستقبل القبلة، قبلے کی طرف رخ کر کے یہ وقوف کرے. لأن النبی علیہ السلام وقف كذلك، کہ آپ علیہ السلام نے بھی اس وقوف کیا تھا. وقال النبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ خیر المواقف ما استقبلت به القبلة، کہ بہترین موقف وہی ہوگا نا موقف کہ آدمی وقوف کرے کس طور سے کہ اس کا قبلے کی طرف رخ رہے. ويدعو، پھر دعائیں مانگے گا. ويعلم، ويدعو، یہ ان ناصبہ پر تطبیق کر سکتے ہیں کہ وينبغي ان يدعو، کہ دعائیں مانگے. ويعلم الناس، لوگوں کو سکھائے المناسک، حج کے احکام وغیرہ.
لما روی روایت کی گئی ان النبی علیہ السلام کان یدعو یوم عرفہ کہ آپ علیہ السلام عرفے کے دن دعا مانگ رہے تھے مادن یدیہ آپ نے ہاتھوں کو دراز کیا تھا. دراز کرنے کا کیا معنی یعنی ہاتھوں کو اٹھایا تھا دعا کے لیے. کل مستقعد المسکین جیسے ایک مسکین آدمی ہو نا فقیر جو کسی سے کھانا وغیرہ طلب کر رہا ہو تو ہاتھ کیا کر دیتے دراز کرتے نا. تو اس طرح آپ علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہاتھ دراز کیے تھے. وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ پھر جس طرح سے دعا دل میں آئے نا اخلاص کے ساتھ مانگے. وَإِنْ وَرَدَ الْأَثَرُ بِبَعْضِ الدَّعْوَاتِ اگرچہ بعض منقول دعائیں بھی ہیں موصول دعائیں اگر وہ یاد ہو تو وہ بھی پڑھ لے تبرک حاصل کرے. وَقَدْ أَوْرَدْنَا تَفَاصِيلَهَا یا تفصیلها فی کتابنا اور ان ساری چیزوں کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. المترجم جس کا نام ہے موسوم ہے وہ کتاب معدۃ الناسک فی عدۃ من المناسک بتوفیق اللہ تعالی. عدۃ الناسک کا کیا معنی جو حاجی ہوتے ہیں نا حاج کے معنی ہے معتمر اس کے لیے توشی سفر توشی حج. یہ عدۃ من المناسک کچھ احکام کے متعلق جس میں احکام حج بیان ہے. عدہ کا لفظ سامان کو کہتے ہیں عدہ معنی کئی. حالانکہ کہہ رہے کہ وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے نا یعنی مناسب بات ہے سنت ہے کہ یہ کو بقرب الامام امام کے قریب وقوف اختیار کرے. لَنَّهُ يَدْعُو وَيُعَلِّمُ کہ وہ دعائیں مانگے گا نا اور سکھائے گا. فَيَعُوِّ اس سے کیا کریں گے یاد کریں گے سیکھیں گے. وَيَسْتَمِعُ غور سے سنیں گے. وَيَنبَغِي آگے بھی مناسب ہے کہ يَقِفُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ امام کے پیچھے کھڑے ہو لِيَكُونَ مستقبل القبلہ کہ وہ قبلے کے کیا رہے رخ برخ رہے روبرو رہے. وہذا بیان الافضلی یہ ساری کیا ہے سنت باتیں ہیں افضلیت کی باتیں ہیں. لأن عرفات كلها موقف علامہ کرنا جس جگہ بھی وقوف کرے درست ہے. حالانکہ فرما رہے کہ وَيُسْتَحَبُّ یہ بھی مستحب ہے یغتسل قبل الوقوف بعرفہ کہ عرفے میں جانے سے پہلے عرفات میں وقوف کرنے سے پہلے غسل بنانے. وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاء اور دعا میں خوب گڑ گڑا کر مانگے اور خوب اجتہاد کرے خوب دعائیں مانگے. عمل اغتسال کو سننا غسل کا کرنا سنت طریقے والے سے واجب واجب نہیں. ولو اکتفى بالوضوء اگر صرف وضو پر کفایت کرے جاز کما فی الجمعۃ والعیدین وعند الاحرام تو جائز ہے جیسے جمعے میں اگر کوئی کیا کرے وضو کرے عیدین کی نماز کے لیے حرام کے لیے. وہاں الاجتہاد جو اجتہاد کے متعلق فرمایا کہ خوب گڑ گڑا کر تضرع کر کے دعا مانگی. فلأنه علیہ السلام اجتہد فی الدعاء آپ علیہ السلام نے بھی خوب کوشش کر کے دعائیں مانگی تھی اور خوب گڑ گڑا کر وغیرہ فی ھذا الموقف موقف لامته اپنی امت کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی تھی. فاستجیب له الا فی الدماء والمظالم آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو گئی سوائے ان دعا کی کہ جو آپ علیہ السلام نے مانگی تھی نا کہ اللہ میری امت میں لوگوں کی جھگڑے نہ ہو آپس میں شرارتیں اور جنگیں کرنا اور اس طرح سے کیا کرنا لڑائیاں کرنا یہ نہ ہو. لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی نا کہ ایسا ہوتا رہے گا کہ آپس میں لڑیں گے وغیرہ. لیکن کوئی دوسرے لوگ جو ہے نا آپ کی امت پر مسلط نہیں ہو سکتے کہ سب کا کیا کرے ستیانات کر دے اور سب کو کیا کر دے جڑ سے اکاڑ دے. آگے فرمائے کہ وہ یلبی فی موقفہ ساعۃ بعد ساعۃ اس موقف میں گھڑی بگھڑی ٹائم با ٹائم وقت با وقت کیا کرے موقع کے مطابق اور جب تھکا ہوا نہ ہونا نشاط کے مطابق کیا کرے تلبیہ وغیرہ بھی پڑھے. وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یقطع تلبیہ کما یقف بعرفہ جیسے عرفے میں پہنچ جائے نا وہاں پر تو تلبیہ پڑھنا بند کرے. لأن الاجابۃ باللسان قبل الاشتغال بالارکان یہ جو زبان سے کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب آدمی مشغول نہ ہو ارکان کے ساتھ اور یا پڑھتے مشغول ہو گیا نا مشتغل ہو گیا ارکان کے ساتھ تب زبان سے پڑھنے کو چھوڑ دے. ہمارے نزدیک سنی ہمارے نزدیک تلبیہ پڑھے گا جب تک جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرے. ولانا ہمارے لیے ما رواہ دلیل یا مروی جو روایت کی گئی ہے صحاح میں کہ ان النبی علیہ السلام پڑھتے رہتے تھے حتی جمرۃ العقبہ جب جمرہ عقبہ کے پاس ہے جمرہ اخیرہ کے پاس. ولأن التلبیہ فیہ کالتکبیر فی الصلاۃ اور ان صورت میں تلبیہ کا پڑھنے سے جیسے نماز کے اندر تکبیر پڑھی جاتی ہے. فیأتی بها الی آخر جزء من الاحرام احرام کا جو آخری جزء نا آخر تک یہ خطبہ کیا کر دے گا نہ تلبیہ پڑھ دے گا جس سے کہ نماز میں تکبیر پڑھی جاتی ہے. آگے نئے مسائل بیان کر رہے تھے نا کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جب آدمی طواف کرنا چاہے نا تو پہلے 3
ان اشواط میں رمل کرے. آگے کہہ رہے کہ قل ویمشی بالباقی علی عینتہ کہ باقی جو 4 اشواط ہیں اس میں اپنی حیات کے ساتھ لے، اپنی عام عادت کے مطابق، یعنی زیادہ نہ تیز زیادہ نہ کم. فعلى ذلك اتفق، اسی پر متفق ہو چکے ہیں روات و روی حضرات نسخی یا نسخی یا نسخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ السلام کے افعال حج جن حضرات روات نے نقل کی ہے نا، اس پر متفق ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری 4 چکروں میں رمل نہیں کیا تھا. والرمل، اور جو رمل کرے گا نا من الحجر الى الحجر، حجر اسود سے چلنا شروع کرے پھر حجر اسود تک ہوگا. هو المنقول، اسی طرح منقول ہے من رمل النبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا رمل بھی. آگے کہہ رہے ہیں زحمہ الناس، اگر لوگوں کی بھیڑ ہو جائے نا، ازدحام ہو جائے پھر رمل میں، تو پھر رمل کو نہ چھوڑی کہ جو سنت طریقہ یہ کرنا پڑے گا. البتہ یہ کرے کہ قامہ ذرا ٹھہر جائے. فیضا وجد مسلکن، جب خالی جگہ دے گی، وجد فرجتن، تو رمل اس کے بعد رمل شروع کرے گی. انہ لا بدل، اس کو کوئی بدل ہی نہیں، نہ متبادل چیز، تو فیقف، ٹھہرے گا ذرا، حتی یقیمہ علی وجہ السنہ، کہ سنت کے مطابق اس سے قائم کرے. بخلاف الاسلام، اسلام سے نہیں نا، کیونکہ اس کا بدل موجود ہے. لأن الاستقبال بدل له، کہ صرف حجر اسود کی طرف استقبال کرنا، رخ کرنے، اس کا کیا ہے، متبادل ہے. حالانکہ فرمانے کی وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ إِنِ اسْتَطَاعَ، کہ جس مرتبہ بھی حجر اسود پر آئے نا، تو جب طاقت و اذا پہنچائے بغیر، اسی طرح سے کوئی گناہ کی بغیر، تو کیا کرے، حجر اسود کو ہاتھ لگائے یا کوئی لاٹھی وغیرہ لگائے. لأن اشواط الطواف، کہ طواف والی جو اشواط نا چکرے کرکعات الصلاۃ، نماز کی رکعتوں کی طرح ہے. فکما یفتتح کما یفتتح کل رکعت بالتکبیر، جیسے آدمی ہر رکعت کیا کرتا ہے، تکبیر کے ساتھ شروع کرتا ہے نا کہ اللہ اکبر کے ساتھ، تو یفتتح کل شوط باستلام الحجر، ہر شوط کو، ہر چکر کو شروع کر دے گا، اس کا افتتاح کرے گا کس سے، استلام حجر سے. کہہ رہے کہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِسْلَامُ، اگر اسلام کی طاقت نہ رکھنے کا معنی ہے کہ کسی کو ضرر نہ دینا، تو پھر اسی صورت میں استقبال کی طرف صرف رخ کرے. وَكَبَّرَ وَحَلَّلَ، تکبیر و تکبیر کا ہے، تحلیل کا ہے، علامہ کرنا پہلے دن مصنف تعلیقہ کہ ہم نے بتا دیا. وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِ، 2 رکن ہے، رکن یمانی اور وہ رکن جو حجر اسود کی قریب ہے نا، ان دونوں کو ہاتھ لگائے گا. رکن شامی، رکن ہلکی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کہ رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگائے گا. وہ حسن مستحب طریقے کی ظاہر روایت ظاہر ہے. وعن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے کہ نہیں انہ سنت طریقہ ہے. ولا يستلم غیرہ، من دون کسی اور رکن کو ہاتھ نہ لگائے کہ وہ سنت نہیں ہے. فإن النبی علیہ السلام کان یستلم هذین الرکنین، کہ صرف ان دونوں رکنوں کو کیا کرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے. رکن کسی کہتے ہیں، یعنی دیوار کا جو سائڈ ہوتا ہے اس کو رکن کہتے ہیں، کونا زاویے کو کہتے ہیں. ولا يستلم غیرہ من دون کسی اور کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی رکن ہی رکھی، رکن شامی. آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ، طواف کو ختم کرے گا. بالاستلام، استلام کے ساتھ کیا مانا کہ ایک طواف پورا ہو جاتا ہے، طواف پورا ہو جاتا ہے، کس کے استلام بھی پورا ہو جاتا ہے.